جب اس نے جزیرے کی کھوج کی، ازابیلا نے اپنے نتائج کو دستاویزی شکل دی، نقشے تیار کیے اور جغرافیہ اور ماحولیاتی نظام کے بارے میں نوٹ لیا۔ اپنی تلاش کے دوران ایزابیلا کا سامنا مقامی لوگوں کے ایک دوستانہ گروپ سے ہوا جس نے اس کا کھلے عام استقبال کیا۔ انہوں نے جزیرے کی تاریخ، ثقافت اور درپیش چیلنجوں کے بارے میں کہانیاں شیئر کیں۔ ازابیلا نے محسوس کیا کہ جغرافیہ صرف نقشوں اور سرحدوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ لوگوں اور ان کے ماحول کے باہمی ربط کو سمجھنے کا ایک گیٹ وے تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، ازابیلا نے دوستی کی اور جزیروں کے ساتھ علم کا تبادلہ کیا۔ انہوں نے اسے اپنے ماحول کے تحفظ اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگی برقرار رکھنے کی اہمیت دکھائی۔ ان کی حکمت سے متاثر ہو کر ازابیلا نے کارٹوگرافیہ میں واپس آنے اور دنیا کے ساتھ اپنے نئے علم کا اشتراک کرنے کا فیصلہ کیا۔ گھر واپس ازابیلا ایک مشہور جغرافیہ دان بن گئی، اپنے تجربات کا استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو ہمارے سیارے کے تنوع کو دریافت کرنے اور اس کی تعریف کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اس نے کتابیں لکھیں، لیکچر دیے اور یہاں تک کہ یہ جغرافیہ کے عجائبات کو جاننے کے خواہش مند نوجوان ذہنوں کے لیے ایک اسکول بھی بنایا۔ ازابیلا کے سفر نے نہ صرف ٹیرا انکوگنیٹا کے اسرار سے پردہ اٹھایا بلکہ جغرافیہ کی آنکھ سے دنیا کو سمجھنے کی خوبصورتی سے بھی پردہ اٹھایا، اور اس طرح وہ لڑکی جس نے ایک بار نقشوں پر اپنی انگلیوں کا سراغ لگا لیا تھا، وہ علم کی روشنی بن گئی تھی جو سب کو یاد دلاتی تھی کہ دریافت کی مہم جوئی ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔